السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترمہ معلمہ صدر صاحبہ اور میری پیاری عزیز کریم بہنوں، میں آپ لوگ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے پردہ۔ مسلمان عورتوں سے کہوں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عظمت میں فرق نہ آنے دیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو آج خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے بناؤ شنگار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند کے باپ، سسر بیٹے اور اپنے شوہر کے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی بھتیجے بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں کنیزیں جن کی وہ مالک ہو، اپنے خادم مرد جو عورت کی پوشیدہ عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی عزت اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے ان کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تو کیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ اسماء بنت مرشدہ بنو حارثہ میں اپنے کھجوروں کی باغ میں تھیں، ان کے پاس عورتیں چادر اوڑھے بغیر آنے لگیں، جس سے ان کے پاؤں کی پازیبی، ان کے سینے اور ان کی مینڈیاں ننگی ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ، عورت کی عزت و آبرو کا سب سے بہترین ذریعہ اسلامی پردہ ہے۔ مسلمان عورت کی عزت و ناموس، اس کو شبہات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مرد اور عورت کی باہمی اختلاف سے روکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پردہ کیسا ہو اور اس کے آداب و طریقے کیا ہیں؟ تو شریعت اسلامیہ نے اس کے درج ذیل آداب و شرائط بیان فرمائے ہیں۔ چادر یا برقع ایسا ہو جو سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو ڈھانپ لے، چہرہ نظر آئے نہ بازو، چھاتی نظر آئے نہ گدی ہتھی کے ہاتھ، اور پیر بھی نظر نہ آئے۔ شرط کی دلیل سورہ نور کی وہ آیت ہے جو ابتدا میں ذکر کی گئی ہے، اور جس میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اس کے کپڑے سینٹ یا خوشبو سے معطر نہ ہوئے ہو، مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو، کافر عورتوں کے لباس کی طرح نہ ہو، جیسے منی اسکرٹ، ساڑی، لہنگا وغیرہ، اس لیے کہ کافروں کی مشابہت بھی ممنوع ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب آخری میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔